اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کا احترام ضروری ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ہمارے نوجوانوں پر بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر پیر صاحب آ گئے ان کے رات کو پیر بھی دباتا ہے، کہ ہاتھ بھی دباتا ہے، اللہ اللہ ان کے ہاتھ بھی چومتا ہے۔ ہاتھ چومنے چاہیے، چونکہ بعض موقعوں پر ایسا بھی تاریخ میں آیا ہے کہ ایک گناہگار نے اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ چومے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اللہ اکبر۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا گناہگار تھا، بڑا ہی خطاکار تھا، انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو پھر اس بادشاہ نے کہا تھا کہ میرا حال تو بہت برا ہونے والا تھا مگر حسن بصری نے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا میں بڑا سیاکار تھا، میں بڑا مجرم تھا، حکم ہونے ہی والا تھا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں نے حسن بصری سے جب مصافحہ کیا تھا اپنے تخت کو بھول گیا تھا، اپنے تاج کو بھول گیا تھا، اور میں نے حسن بصری سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھوں کو چوما۔ اللہ نے ان کے ہاتھ چومنے کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیر اگر سچا ہے تو ہاتھ چومو، پیر اگر بادشاہ ہے تو ہاتھ چومو، ایسوں کا نہیں جو غیر محرموں سے بالکل ڈائریکٹ ملتا ہے۔ ایسا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس عورتوں کا جمگٹا رہتا ہو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی اجنبی مرد اور عورتیں ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر اس کو پسند نہیں فرماتا، اور ان دونوں کے درمیان ایک شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، ایک شیطان حائل ہو جاتا ہے جو عورت کو بہکا دے یا پھر اس اجنبی مرد کو بہکا دے۔ تو وہ جو عورتوں کے درمیان رہتا ہو وہ پیر بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ، آپ بزرگوں کے ہاتھ چومو، لیکن اس پر کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ تم پیروں کے ہاتھ چومنا، نہ نہ، بلکہ حدیث پاک اس طور پر ملتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام مصافحہ فرماتے تھے اللہ اکبر تو ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے، سرکار کے قدموں کو بھی چومتے تھے۔ ایک دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کا مسجد نبوی میں مجمع لگا ہے، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر شریف پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک انوکھی بات بتاؤں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آقا بتائیے تو صحیح۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنی والدہ کا مسکرا کر کے دن میں ایک مرتبہ سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جناب حج مقبول آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں حج مقبول ایک انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، اپنا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، پیسہ اکٹھا ہو گیا تو پھر اس میں یہ امتیاز دیکھا جاتا ہے یہ پیسہ میرا حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر حرام ہے تو حج نہیں ہوگا، اور اگر حلال ہے تو پھر میں اس پیسے سے حج کرنے کے لیے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ وہاں جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مقام مینا و مزدلفہ میں جا کر کے دعائیں کرتا ہے، مقام عرفات میں نمازیں پڑھتا ہے، مقام ابراہیم پر جا کر کے نماز پڑھتا ہے، روضہ رسول کے سامنے حاضر
حاضر ہوتا ہے، وہاں قربانیاں پیش کرتا ہے، وہاں اپنا حلق کراتا ہے۔ میں حاجی سے پوچھتا ہوں، اے حاجی صاحب یہ بتائیے، آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے، خانے کا کعبہ کا طواف کیا، کیا قبول ہوا؟ صفا مروہ کی سعی کی، کیا قبول ہوئی؟ مقام منا و مزدلفہ عرفات میں قیام کیا، کیا قبول ہوا؟ وہاں پر دعائیں مانگی، کیا قبول ہوئی؟ وہاں سے چل کر کے پیدل مکہ معظمہ آئے، ہر قدم کے بدلے میں 10,000 گناہ معاف ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ حاجی صاحب کہیں گے کہ مولانا کیسی بات کرتے ہو، خانے کعبہ کا طواف کرنا یہ میرا کام تھا، صفا مروہ کی سعی کرنا یہ میرا کام تھا، مقام منا مزدلفہ عرفات میں قیام کرنا، دعائیں مانگنا، وہاں سے پیدل آنا یہ میرا کام تھا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یہ میرا کام تھا، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سن لو، ایک حاجی کا حج قبول ہوا ہے، اس میں خانے کعبہ کے طواف کا ثواب بھی موجود ہے، صفا مروہ کی سعی کا ثواب بھی موجود ہے، مقام منا مزدلفہ عرفات میں جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کا ثواب بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کو مسکرا کر کے سلام کرے اللہ تعالیٰ ایسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دستار والے بچے ہیں، ان سے کہو یار یار حاجی حج قبول کرنے کے لیے جائے کہہ دو۔ تو گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہو یا نہ ہو، ثواب ملے یا نہ ملے، لیکن اگر ماں کو مسکرا کر کے دن میں ایک مرتبہ سلام کر دو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ کسی پیر کو مسکرا کر کے سلام کرو حج مقبول کا ثواب نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی پیر کو آپ جا کر کے کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سلام تو گاؤں کے چودھری کو کرے گا، گاؤں کے پدھان کو کرے گا، اجی پدھان کی بیٹھک میں کوئی نہ ہو تو چارپائی کو کر کے نکل جائے گا، مگر جس کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے اسے سلام نہیں کرے گا۔ جس نے اپنی جوانی کو میرے نوجوان پر فنا کر دیا ہے اس کو سلام نہیں کرے گا۔ جس نے اپنی شب کو شب نہ سمجھا، جس نے رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، تجھے اچھا بنانے کے لیے، تجھے تیری جوانی پروان چڑھانے کے لیے، تجھے تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اپنی جوانی تجھ پر فنا کر دی، اور آج تجھے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اگر باپ سادے سے بانے میں ہے، اللہ اکبر، گھر میں مہمان آ گئے ہیں، اللہ اللہ، ایسی شکایت کئی جگہ کی سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی پہچان کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے یار یہ جو آدمی بیٹھا ہے تیری محفل کے لائق نہیں ہے، سادہ سے کپڑوں میں بیٹھا ہے، یہ کون ہے؟ تو اسے ایڈوکیٹ کو، اسے انجینئر کو اپنے باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتا ہے یہ میرے محلے کا ایک آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نوجوان یہ نہیں سمجھتا اس کو اچھا لباس پہنانے کے لیے، اسے بلندیوں پر چڑھانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کان کھول کر کے سن لو، اگر تم امام کے ہاتھ چومتے ہو تو اس لیے چومتے ہو امام تمہارا عالم ہے، امام تمہارا مفتی ہے، امام تمہارا متقی ہے، امام تمہارا پرہیزگار ہے۔ اگر تم کسی بزرگ کے ہاتھ چومتے ہو تو اس لیے چومتے ہو چونکہ وہ متقی ہے، چونکہ وہ عبادت گزار ہے، چونکہ وہ عالم دین ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ والدین نہ متقی ہے نہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے رسول نے بغیر قید کے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ہاتھ چومو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ چومتے ہیں کبھی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کتنے نوجوان چومتے ہیں؟ نہیں چومتے نا۔ قسمت پر وہ لوگ ناز کریں جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ، قسمت پر وہ ناز کریں۔ ساری دنیا کے ہاتھ چومتے پھرو، کبھی اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنے ہاتھ چومنے میں والدین کے مزہ آتا ہے۔ بے شک۔ والدین کے ہاتھ چومنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ زندگی کے کسی لمحے میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میں کوئی فخر کے طور پر نہیں،
تعلی کے طور پر نہیں، میں تو کہتا یہ ہوں کہ اس وقت تک میری عید نہیں ہوتی جب تک میں اپنی ماں کے قدم نہ چوم لیتا ہوں۔